انڈیا میں یہ معجزاتی واقعہ سن کر اگر آپ مسلمان ہیں تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اگر آپ ہندو یا کسی اور مذہب سے ہیں تو آپ کو عبرت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا دل کانپ جائے گا۔ مسلمان تو توبہ استغفار کریں گے۔ انڈیا کی ہندو لڑکی جس کی شکل کتیا میں تبدیل ہو گئی، آخر اس لڑکی کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ یہ سبق امت محمدیہ کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ یہ سچا واقعہ سن کر یقیناً آپ عبرت پکڑیں گے اور آپ کے منہ سے توبہ استغفار کا ورد ہی نکلے گا۔ یہ معجزاتی ویڈیو سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں، یہ سچ ہے۔ یہ معجزہ بھارت کے قصبہ منی پور میں ہوا ہے۔ ہمارا میڈیا خاموش رہا کیونکہ ہمارا میڈیا بھارت کے ایک گاؤں منی پور میں ایک خوبصورت اور نیک نوجوان رہا کرتا تھا، جس کی نیک صورتی اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں مر چکے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت و کفالت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، اپنا کمانے اور کھانے لگا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا، وہ کبوتر بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ کبوتر بھی قرآن مجید کی آیاتیں سیکھ کر ان کو اپنی زبان میں ادا کیا کرتا تھا۔ وہ کبوتر تھوڑا تھوڑا انسانی الفاظ بھی سمجھ جاتا اور بولا کرتا تھا۔ اللہ کے نیک نوجوان نے اس کبوتر کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ بدکار عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہا، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ایسا ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان، مسجد سے سیدھا گھر اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے سے بڑا شریف انسان بھی اپنی شرافت بھول جاتا ہے اور مجھ سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ کون سا اتنا بڑا عابد و زاہد ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر منہ پر سکاف لیا، مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے اور بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا، نظر جھکا کر سیدھا اپنے گھر چلا جاتا۔ بات کرنا تو دور کی بات تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ بدکار عورت گھر چلی گئی، اپنی ملازمہ کو کہا، یہ بڑا ڈھیٹ انسان ہے، مجھ کو ایک نظر نہیں دیکھتا، میں بھی اس کو گناہ پر قائل کر کے ہی رہوں گی۔ اس نے ایک اور بہانہ بیماری کا بنایا۔ مسجد کے قریب جب وہ نیک نوجوان نماز پڑھ کر گھر واپس جا رہا تھا، وہ بیمار ہو کر گر پڑی۔ اس نوجوان نے لڑکی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، ہم اس عورت کو، اس لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا اور چہرے پر سکاف ڈالا ہوا تھا، یعنی کہ وہ پردہ کیا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا، یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، میری مدد کریں، کیونکہ قریب ہی اس نوجوان کا گھر تھا، اس لیے اس لڑکی کو لوگوں کے ساتھ اٹھا کر وہ نوجوان اپنے گھر لے آیا۔ وہ بدکار لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا، اب میں اس نوجوان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے گھر گیا۔ وہ عورت بے ہوشی سے باہر آ گئی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں سے آنکھوں میں شیطانی وار کرنے لگی، ساتھ ہی اپنے حسن اور نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح اپنی اداؤں کے تیر چلائے مگر وہ اللہ والا نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام رہی۔ وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میرا کوئی بھی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کے یہاں میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ اس بدکار عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟
اس نوجوان نے کہا کہ آج رات آپ میرے پاس ٹھہر سکتی ہیں، مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت سوچنے لگی میں کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غیر عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں گھر جا، وہ کہتی ہے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، میں غریب لڑکی ہوں، اس دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ مولانا صاحب نے کہا اگر وہ غریب اور لاوارث ہے تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی برحق ہوگا، یعنی کہ بے سہارا کو سہارا دینا، آخر کسی سے تم نے نکاح تو کرنا ہے تو پھر اس لڑکی سے کر لو۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی، میرا ارادہ تو اس سے نکاح نہیں تھا، میں تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، میں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا مجھے آج رات سوچنے کا وقت دے دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر اس نے فیصلہ کیا کیا، جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے، یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ سوچنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں، میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں۔ پھر اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ اس کی بیوی بن چکی ہو، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بدکار عورت نے کہا میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے اس سے ہم بستری کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی، مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب میں نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ نے کہا تم ایسا کرو اس سے طلاق لے لو۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اس نوجوان سے طلاق نہیں لوں گی، کیونکہ اس نوجوان نے ایک رات کے لیے مجھے کئی مہینوں تک تڑپایا ہے، میں اس کے نکاح میں رہ کر بدکاری کروں گی، تب مجھے سکون ملے گا، اور یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ بدکار عورت نے کہا میں ایسا کرتی ہوں، اس نوجوان کو جان سے مار دیتی ہوں۔ اور وہ کوٹھے والی زندگی یاد کرنے لگی، جہاں ہر روز امیر امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں روپے نچھاور کرتے تھے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ بدکار عورت نے اپنی ملازمہ سے کہا تو ایسا کر، مجھے زہر لا دے، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ نے کہا زہر تو میں لا کر دے دوں گی، تو اسے کھلائے گی کیسے؟ بدکار عورت نے کہا میں اسے کھانے میں ملا کر دوں گی۔ چنانچہ اس ملازمہ نے اپنی بدکار میڈم کو زہر لا کر دے دیا۔ بدکار عورت نے پہلی دفعہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس نے زہر ملا دیا۔ وہ نوجوان ظہر کی نماز پڑھ کر آیا اور کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ بدکار عورت کہنے لگی میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کبوتر نے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر اپنی بیوی کو کہا میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ پر کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا نہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو مولانا صاحب کو بلا دو اور ان سے کہو کہ فوراً یہاں آ جائے۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی، وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مگر اس وقت بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی
اور اس کی جان نکل گئی۔ اور وہاں کبوتر چلا رہا تھا۔ اس عورت نے اس کبوتر کو کہا چپ ہو جا ورنہ تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے یہاں آؤ، اور اس کی ملازمہ آئی۔ ان دونوں نے مل کر گھر کے صحن میں ایک گڑھا کھودا، اس کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی اسی طوائف اور بدکاری والے اڈے میں چلی گئی، اور پھر وہی زناکاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی زندگی دی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی اور کلمہ پڑھ سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتی اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ وہ بدکار تو تھی، طوائف بھی تھی، پر وہ اب قاتل بھی بن چکی تھی۔ بدکار عورت، اس کی ملازمہ نے ایک چال چلی، ہم صحن کا دروازہ اندر سے لاک کر کے رات کے اندھیرے میں دیوار پھلانگ کر نکل جائیں گے، اور ایسا ہی کیا تاکہ لوگوں کو ایسا نظر آئے کہ اندر گھر میں لوگ موجود ہیں۔ جب صبح فجر کے وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ ان کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا، تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ یہی سوچ رہے تھے شاید وہ سو رہا ہوگا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز تو میرا شاگرد چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا، دیکھا کہ ابھی بھی ان کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا۔ انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے کبوتر چیخ رہا تھا۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو گھر خالی تھا، سوائے اس کبوتر کے کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا۔ مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد کسی تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، ان دونوں کی ابھی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا وہ مجھے بتائیں، اگر باہر جاتے تو دروازہ باہر سے لاک کرتے، اندر سے لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا کی بیوی نے کہا یہ بھی سوچنے والی بات ہے، آپ پریشان نہ ہوں، سو جائے۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کا اظہار اپنی بیوی کو کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا خواب نظر آ رہا ہے۔ مگر دوسری رات مولانا صاحب نے وہی خواب دیکھا، اور تیسری رات بھی انہوں نے وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے، وضو کیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ان پر ہر راز کھلتے جا رہے تھے، اور ان کو بتایا گیا کہ ان کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب پھر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں کیا گیا۔ مولانا صاحب نے صبح محلے کے لوگوں لے کر فرش کو کھودا، وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا اتنا پیارا شاگرد ان کو اس حال میں ملے گا؟ اس کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے میرے بیٹے جیسے شاگرد کو قتل کر کے دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس کی لاش ایسے تھی جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی موجود نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی، اس کے جنازہ پڑھایا۔ سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے۔ مولانا صاحب دوبارہ اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کر کے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود کبوتر بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ زندگی میں کبھی نہیں بولے گا، مگر اللہ پاک نے اس کبوتر کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ عورت ایک بدکار تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، وہ بھیس بدل کر یہاں آئی تھی۔ اس نے سب کو بے وقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے زہر دے کر اللہ والے نوجوان کو جان سے مار ڈالا، اور وہ دوبارہ اپنی بدکاری اور زنا کاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ اتنا بتا کر کبوتر خاموش ہو گیا۔
مولانا صاحب اس کبوتر کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس طوائف بدکار عورت کے کوٹھے پر چلے گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کہ باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ باہر روتی ہوئی باہر آئی۔ اس ملازمہ نے کہا، آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، ہاں میں اس کا استاد بھی ہوں اور باپ بھی۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا، اس کو اس کی کیے کی سزا اللہ نے اس دنیا میں ہی دے دی ہے۔ جس رات وہ اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی وہ بہت خوش تھی۔ تیار ہو کر بدکاری کے لیے باہر نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم اور اس کا چہرہ کتیا کی شکل میں بدل گیا۔ اس کو ایک کمرہ میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اب ہمیں خوف آتا ہے۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔